اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بات سمجھ آئی نظر کی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو نظر ہے نا، نظر اگر آپ اس کو دیکھیں، میں دو اشارے اور دے دیتا ہوں۔ ایک میں تو پیر صاحب نے مجھے اشارہ دیا ہے اور میری بات مزید مضبوط ہو جائے گی، آپ تشریف فرما ہیں۔ تو یہ جو نظر ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آج ہم خانے کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ کس کا کمال ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور اس سے پہلے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَا، فرمایا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کوئی نظر ہی تھی۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اور پھر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا یا بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہماری تھوڑی رعایت فرمائیے، اس مسئلے کو دوبارہ بیان کر دیجئے۔ وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بعض منافقین راعینا کہتے تھے کہ یہ ہمارا چرواہا ہے، استغفر اللہ، لفظ بول کے گستاخی کا معنی مراد لیتے تھے۔ اللہ نے پابندی لگا دی۔ اب جب پوچھنا ہے تو کیا فرمایا؟ لا تقولوا راعینا، تم یہ نہیں کہہ سکتے، اب کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، فرمایا محبوب ہمارے اوپر نگاہ ڈالیے نا۔ اب آج سمجھ آئیے آپ کو نگاہ کیا چیز ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اور یہیں سے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ جو نگاہ ہے نا، نگاہ اس کے ساتھ بڑا کام ہوتا ہے، بڑا کام ہوتا ہے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ، بعد نے فضالہ لفظ بھی پڑھا ہے، یہ جس دن نبی پاک علیہ السلام مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے نا، تو آپ جب طواف کر رہے تھے تو یہ چھپ کر خنجر اپنے ساتھ لے کے آئے کہ میں حملہ کروں گا۔ کہتے ہیں جب نبی پاک میرے پاس آئے نا، کسی سے بات نہیں، آپ نے ایسے نگاہ فرمائی نا تو فرمان لگے تیرا ارادہ کیا ہے؟ نگاہ کی بات سننا بھائی، اتنی بات ہے۔ کہنے لگے میں بول تو کچھ نہ سکا، حضور نے ایسے میرے سینے کی طرف توجہ کر کے یوں ہاتھ لگایا، چلے گئے۔ فرمایا اس چکر میں میں قتل کرنے میں ارادے میں تھا، جب حضور واپس دوبارہ تشریف لائے تو میری آنکھوں سے آنسو چل رہے تھے، اس نگاہ کا کمال تھا کہ میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گیا ہوں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہ ولایت عطا ہونے کا دوسرا ظاہری سبب یہ نگاہ ہوتا ہے۔ اب مت سمجھے اس نگاہ میں کچھ نہیں ہے، اس نگاہ میں بڑا کچھ ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے۔ ہاں، یہ دنیاوی محبت کے لیے لوگ بولتے ہیں، لیکن کاش آپ مدینے کے لیے ہو جائیں، بغداد کے لیے ہو جائیں۔ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ یہ دوسرا سبب ہے۔ پہلا مادر ذات ولی ہوتا ہے، اور دوسرا کسی کی نگاہ مل جاتی ہے کامل و اکمل کی، اور تیسری بات فرمایا کہ وہ کسب، اس کو محنت کہتے ہیں، لیکن یہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا اگر کوئی بندہ اس لیے محنت کرے، عبادات کرے، ریاضتیں کرے کہ مجھے ولایت ملے گی، تو فرمایا یہ اس کی نیت ہی درست نہیں ہے۔ وہ جتنی محنت کرے رب کی رضا کے لیے کرے، تو فرمایا جب یہ رب کی رضا کی نیت کرے گا تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اسے مقام ولایت عطا فرما دے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ تین طریقے ہیں ولایت ملنے کے، اور تینوں میں اللہ کا فضل ہو تو ملتا ہے، ورنہ حضرت فرما رہے ہیں نگاہ والا جو ہے اس کا تو پھر اپنا کمال ہے۔ میں آتا ہوں حضور اس پر تھوڑا سا میں ایک مسئلہ عرض کروں اور پھر حضرت کی خواہش کے مطابق میں گزارشات پیش کرتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، اب دوسری بات کو سمجھیے گا، جو روافض ہیں وہ کہتے ہیں ولی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ صرف منصوص مانتے ہیں اور مخصوص مانتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اولیاء کاملین کی کچھ نشانیاں بتائی نا، تو آپ نے نہ خاندان بتایا اور نہ ہی آپ نے کوئی نس بتائی، آپ نے صرف یہ بتایا ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا جس کا چہرہ دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ اچھا یہ چہرے والی بات کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے، یہ چہرہ جو ہے نا، یہ کتاب کا پہلا ورک ہوتا ہے۔ یہ چہرہ کتاب کا پہلا ورک ہوتا ہے۔ ہم جب کتاب خریدنے جاتے ہیں نا تو ہم پہلا ورک کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کی فہرست میں کیا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کتاب کے پلے کیا ہے۔ اب یہ جو چہرہ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جو سجدوں کی وہ جو نورانیت ہوتی ہے، عبادت کا ذوق ہوتا ہے، درود کا فیضان ہوتا ہے، اور وہ جو آنکھوں کی چمک مدینے سے لے کے آتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور چہرے کا کھلا ہوا نور وہ بتاتا ہے اے کسے صابن تے کریم تے سرخی پاؤڈر دا اے نور نہیں،
نہیں، یہ نور آلے دا نور ہے، اور آپ تو بیٹھے ہی وہاں جو حسن کا نور، نور الحسن ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر وہاں سے چلا تو وہ چند پیر بنا، جو ہے کہ کوئی نہیں ہے چاند کی سورج کی نورانیت آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ میں تاب ہی نہیں ہے، چاند نو راج راج کے ویکھیا کرو۔ اور یہ جو چاند کی روشنی ہے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اگر سورج کی جو روشنی ہے وہ فصلوں کو پکاتی ہے، ٹھیک ہے، جو چاند کی روشنی ہے وہ اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ اور اگلی بات، یہ چاند جیسے جیسے اس کی روشنی بڑھتی جائے نا، آپ کے علم میں ہونا چاہیے سمندر کے سینے میں بھی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، تو جڑے آپ ہی چاند پیر دے مرید ہون انہاں دے سینے چ ہلچل کیوں نہ پیدا ہوئے۔ سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ اللہ، بس آپ مخلص ہو جائیں اپنے آستانے کے ساتھ۔ آپ کا جو آستانہ ہے یہ دنیا کے ان آستانوں میں سے ہے جو آستانہ غیرت بھی ہے اور آستانہ محبت بھی ہے، پیشوا و مقتدا کی حیثیت آستانوں کے لیے ہے اس کی۔ اللہ کریم ایسے آستانوں کی کثرت فرمائے، اور جملہ سجادگان و شہزادگان اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو روافض ہیں ان کا طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جملے کا لطف لیجئے گا، روافض کے جتنے عقیدے ہیں وہ محض تخیلاتی عقیدے ہیں، ہمارے جتنے عقیدے ہیں یا قرآنی ہیں یا مصطفی ہیں، وہ تخیلات پہ ہیں سب کچھ۔ این جو یا آواز آئی اے بنیا لہذا ساڈا عقیدہ ہے، اور تیرا ایویں عقیدہ ہے، فرانس سیٹوں والے ڈھلے پہ گئے ہو جناب، ایویں آواز آئی تیرا عقیدہ بن گیا، اینج نہیں بنتا ہوں پتر۔ اس کے لیے نصوص چاہیے، اس کے لیے دلائل چاہیے، اس کے لیے جگر پگھلانا پڑتا ہے۔ اب یہ ہیں روافض، ولایت کو مانتے ہیں لیکن ان کی شرائط ایسی ہیں جن کا اسلام اور قرآن سے کوئی تعلق ہے، لہذا وہ باطل۔ لوری انہاں دا پتہ تو گیا کٹیا۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ اب دوسری بات سمجھیے گا، دوسرے ہیں خوارج۔ اچھا، وہ بھی ولایت کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ولیاں دے منکر نے، کر سکتے ہی نہیں، وہ ولایت کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ دیکھیں ولایت کا جب انکار کریں گے نا، چلو جیسے کوئی آج کل کہہ دیتا ہے بابت شاہی کو نہیں، انہاں دا تو انکار کرو گے، آصف بن برخیہ دا کی میں کرو گے؟ توجہ ہے نا، وہ بھی تو ولی ہے نا، قرآن میں ذکر ہے۔ آپ اصحاب کہف کا کیسے انکار کریں گے؟ بابے ہی نے نا، آپ کیسے انکار کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن میں موجود ہے، اور یہی تو ہمارا مستدل ہے کہ اگر پہلی امتوں کو ولی ملے، میرے مصطفیٰ کو نہ ملیں، یہ شان میں کمی ہے، تو ثابت ہے ولی ملے۔ اور پھر یہ بات بھی ثابت ہے اللہ نے جو چیز اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ پہلوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اگر پہلوں کے ولیوں کا یہ حال ہے تو پھر غوث اعظم کا حال کیا ہوگا؟ آپ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا مستدل ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا خارجی۔ لیکن اب وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ولی ہیں نا، پھر کہتے ہیں لیکن وہ ہیں بے اختیار، وہ کہتے ہیں یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتلائیے، چونکہ یہ تزکیہ ہے اور یہ ہماری تربیتی نشست ہے، ورنہ میں اپنے حساب سے رینچ ٹیٹ کرتا ہوں، لیکن آج میں تھوڑی رعایت اس لیے دے رہا ہوں، میں کہ میں نے صرف اینا دس دے لفظ ولی دا معنی کی ہوندا ہے۔ آخر جی ولی دا معنی دوست ہوندا ہے، میں کہا چل ایتھے ہی رکھ، اے مینوں پسند ہے، اے مینوں پسند ہے۔ میں نے کہا یہ دوست ہوتا ہے تو کس کا؟ چلو سمجھ آئے ٹھیک ہے، ورنہ کوئی عرض کی بات نہیں، یہ دوست ہے کس کا؟ فرمایا ولی اللہ جب کہا تو اللہ کا دوست ہے۔ تو میں کہا پھر بے اختیار کہتا ہے؟ کہتا مطلب میں کہا علاقے دے ایس ایچ او دا کوئی بیلی بن جاوے کہ وہ بڑا با اختیار ہوندا ہے، تو جڑا رب دا بیلی بن گیا ہے۔ تو خدا کا خوف کرو مولویو، یہاں آ کے تم باتیں کرتے ہو سٹیجوں پر، سنی بنو۔ یہ دوستی یار جس کی دنیاوی حاکم سے ہو جائے وہ بندہ با اختیار، اور کہندا میرا تعلق ہے جیڑا کام آکے آپاں اینج کراواں گے، تو اینج کرائیں گا، حالانکہ 50-70 سالہ بعد انہیں ویسے لٹائر ہو جانا ہے، تو پھر بھی تیرا کام ہو رہا ہے۔ تو جنہوں نے دوستی ہی میرے رب سے فرما لی ہے،
آپ بتائیں وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ اور جا پر کام کر، پہلے اپنی عقل دا علاج کرا۔ تو گرامی قدر حضرات، اس واسطے روافض ان کی شرائط بھی غلط، اور جو خوارج ہیں ان کا عقیدہ نظریہ بھی غلط کہ ولی ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ بندہ کہ ڈاکٹر ہے لیکن انہوں ڈاکٹری آؤں دی نہیں، ٹیکہ نہیں لا سکتا، وہ کیڑی شاید ڈاکٹر ہے؟ اب یہ باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جی یہ ماسٹر ہے پر انہوں ککھ نہیں آؤندہ، وہ خیر ہے ہی۔ دیکھو نا، یہ میں مثال دے دینا خوارج نوں، بندہ کہ ابا ہے لیکن ابا شبا کوئی نہیں، وہ کیڑی گھٹ کیڑے کمی پہ ابا ابا ہی ہوں ہے جناب۔ اب میں صرف آپ کے نا ذہن کے مطابق کلام کر رہا ہوں، آپ سمجھیں حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے ولی ہو اور بے اختیار ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث کے جو دلائل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ نہ کسی قوم میں مخصوص ہے، نہ منصوص ہے، نہ بے اختیار ہے، وہ جسے چاہے میرا رب اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے اور پھر اسے با اختیار بھی بنا دیتا ہے۔ یہ دو شرطیں اہل سنت میں ہیں اور یہی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور یہ ہے معیار ولایت۔ تو اب روافض کیسے مان سکتے ہیں باقی سب کو ولی؟ بھائی روافض تو نہیں مانیں گے، چونکہ ان کو تو بتایا انہوں نے جڑی پہلے دن بین سنائی گئی ہے وہی پٹھی۔ اور خوارج کیسے مانیں گے بھائی؟ خوارج بھی نہیں مان سکتے، ان کے نزدیک ولی ہے پر ہے بے اختیار، ہے بے جان۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ جب نظریہ تمہارا ہے تو ماننا بھی تو تم نے ہے نا کہ ولی ہوتا ہے اور با اختیار ہوتا ہے۔ اس واسطے نا آج تو بعد ذہن چکر دیو، فلانا نہیں ماندا، فلانا نہیں ماندا، میں کہا انہوں دا عقیدہ ہی نہیں۔ جب عقیدہ نہیں تو پھر مانیں گے نہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے نیک برگزیدہ چنیدہ بندے ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ با اختیار ہوتے ہیں، اور جب با اختیار ہیں اور قرآن و حدیث سے دلائل ہیں تو پھر ہمیں کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات پر کان دھرنے کی حاجت یہ ہے پہلی بات۔ اگر آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھتا ہوں ادھے نالوں زیادہ مسئلہ تہاڈا حل ویسے ہی ہو گیا ہے نا جی، کہ ولی جب ہے ہی با اختیار، توجہ نہیں فرما رہے، جب ہے ہی با اختیار تو وہ مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں گالے، حاجت پوری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھائی جب با اختیار ہے، یہ ہے نقطہ جو میں بار بار تیسری مرتبہ دہرا رہا ہوں، وہ بھائی جب با اختیار ہے تو کرے گا تو صحیح نا۔ بھائی اتنی بات ہے، آپ کا عقیدہ واضح ہو گیا۔ اب آ جائیے دوسری بات بھی سمجھیے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ ہم اہل سنت میں یہ نظریہ ہے، نبی ہوں چاہے ولی ہوں، یہ جتنی مدد کرتے ہیں ان کی طاقت، قدرت، تصرف، اختیار یہ اپنا نہیں ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے نا، یہ ان کا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اگر تم یہ نہیں مانتے کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، اگر اللہ طاقت دے دے تو یہ ہے پوائنٹ۔ میں نے کہا تھا ابتدائی باتیں سمجھے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا نبی بھی ہو تو اس کی طاقت اپنی نہیں ہے، اس کو بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ولیوں کے لیے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ ان کا اپنا ہے؟ مالک کا عطا کیا ہوا ہے، اور اگر اللہ عطا کر دے اور اس پر قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہوں پھر بھی بندہ انکار کرے تو اس کی کیٹیگری دیکھی جائے گی کہ یہ انکار کیسا ہے، اس کے مطابق فتویٰ لگے گا۔ اب سمجھ آئیے آپ؟ یہ دوسری بات کہ جتنی طاقتیں ہیں نبیوں کے پاس یا ولیوں کے پاس وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہیں بلکہ اللہ کی عطا کی۔ تو جب عطا کی ہوئی ہیں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ کو کہہ سکتا ہے اے ذاتی عطائی والی گال کیوں کر دے ہو؟ میں نے کہا یہ نہ کریں تو قرآن کے بہت سارے مقامات ہیں، میں آپ کے سامنے بطور نمونہ ایک دو مقام رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے یا نہیں کہا؟ بولو، کہا ہے نا۔ آپ سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے آپ کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہے اور مصطفیٰ کو بھی کہا ہے۔ اب ایک ہی قرآن ہے، ایک جیسے لفظ ہیں، ماڑا جیا فرق نہیں ہے۔
آؤ جناب اکو جہ لفظ ہوئے پہ جے جڑے شرک دے زیادہ فتوے لاؤندے ہو سرکار جواب دیو. کہندا مینوں تو نہیں پتا. تے میں کہا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. یہ ہے اصل مسئلہ. دیکھو یار اللہ رب العزت زندہ ہے یا نہیں؟ بولو زندہ ہے نا. وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ. اور ہم سب زندہ ہیں یا نہیں؟ یہ تو برابری ہوگی, شرک ہو گیا ہے. پھنس گئے ہو نا جی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ نے اپنے آپ کو کہا میں بلند ہوں, میں علی ہوں. اپنا نام علی ہے. نبی پاک نے حضرت علی کا نام ہی علی رکھا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر ہے, بہت بڑا ہے. ادھر صدیق اکبر. وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وہ غنی ہے. ادھر عثمان غنی. اب ذرا باتیں سمجھو نا, کڈو شیر کوئے لاؤ سارے ہیں تو پہلے. اور کہہ رہا نہیں نہیں نہیں. میں نے کہا مینوں نا میری کوئی لڑائی نہیں, مجھے یہ مسئلہ سمجھا دو. اب دوڑے گا اپنے بڑوں کے پاس تے بڑا انہوں آکھے گا لگدا تینوں کو تیر تو وڈا ٹکر گیا ہے. یہ ہے جس نے تیری یہاں رگ سے پکڑا ہے اور تو بھاگ نہیں سکتا ہے. اب کہیں گے نہیں نہیں, یہ جو اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے نا, اور نبی پاک کو بھی کہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ از خود ہے, نبی کو اللہ نے بنایا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہی تو بات ہم کر رہے تھے. جب ہم کریں تو اس وقت شرک ہوتا ہے, جب تم کرو تو قرآن و حدیث ہوتا ہے. توجہ ہے نا. تو اب یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے عزیز, یہ نقطہ مانے بغیر کسی کا چارہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید برہان رشید میں, فرمایا موت بھی میں دیتا ہوں, زندگی بھی میں دیتا ہوں. یحیی و یمیت, زندگی بھی میں دیتا ہوں, موت بھی میں دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہے خلق الموت والحیات, موت کو بھی ہم نے پیدا کیا, زندگی کو بھی ہم نے پیدا کیا. حالانکہ دوسری جگہ قرآن کی آیت میں اللہ فرماتا توفتہم الملائکہ, ان کو جب موت دینے آتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں. اب یہ بات سمجھیے نا, قرآن مجید کے دو مقام آ گئے نا. ایک ہے موت زندگی پیدا ہی میں نے کی ہے, میں موت اور زندگی دے سکتا ہوں, اور دوسرے میں فرشتے آتے ہیں. لے بھی دا سن کی ہو جائی یار, یہ تو میں نہیں پتا. تو میں نے کہا یہ سمجھ اب جائے گا بڑے کے پاس, جائے گا پھنس. بھائی یہ جو اللہ ہے یہ مالک ہے, اور فرشتہ جو ہے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے, اس کو اختیار عطا کر دیا ہے. اب بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ گرامی قدر حضرات, جب تک یہ پارٹیشن نہ کی جائے بندہ مسلم کبھی قرآن کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے, اور جب یہ پارٹیشن ہو جائے بندہ مسلمان سنی ہوئے بغیر رہ سکتا ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. اب یہ بات آپ کو دوسری سمجھ آ گئی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ جب بھی اس بات کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ پارٹیشن کرنی پڑے گی کہ نبی ہوں یا ولی ہوں, ان کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے, ان کی اپنی نہیں عطا کی ہوئی ہے. اور جو رب ہوتا ہے اس کی ہر چیز اپنی ہے. اتنا فرق ہے. اب دیکھیے بادشاہ کے اختیار اپنے ہوتے ہیں, اور جو صوبے کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اختیار اپنے ہوتے ہیں, اس کو بادشاہ دیتا ہے. سمجھ آ رہی نا, جتنا اس کا دائرہ ہے اس کے مطابق دے دیتا ہے. اس کے نیچے آپ آ جائیں تو ایک ضلع کا ڈی سی ہوتا ہے, اس کے اپنے ہوتے ہیں. اس سے نیچے آ جائیں تو جو ایک چیئرمین ہوتا ہے اس کے اپنے ہوتے ہیں. یعنی جیسا عہدہ ویسے اختیارات, اپنے نہیں ملتے ہیں. بس آپ سمجھ جائیں میرے بھائی, یہ دوسری بات ہے. اس کے سمجھے بغیر چارہ نہیں ہے, ورنہ آپ شرک کے فتوے لگائے بغیر, چونکہ جب دلیل نہیں ہوتی تو شرک کا فتویٰ لگانا پڑتا ہے. یہ تو اب تیسری بات سنیے گا, یاد رکھیے. ہمارے نزدیک یہ تیسرا اور پھر چوتھا نقطہ سمجھا کے پھر آگے نکلیں گے. ہمارے نزدیک یہ جتنا بھی معاملہ ہے نا بزرگوں سے توسل, یہ عقیدہ نظریہ ہے, لیکن اس میں بیسک فرق کیا ہے وہ یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں یہ مدد کر سکتے ہیں اور اللہ کی عطا سے کرتے ہیں, لیکن یاد رکھنا حقیقی فاعل اللہ ہے. یہ جملہ تھا, حقیقی فاعل اللہ ہے, ان سے صرف ظاہر ہو رہا ہے. آپ کہیں گے مثال دیکھیے, ہمیں پیاس لگے
تو پیاس کون بجھاتا ہے؟ بولو، تسی تو پانی پیندے ہو. اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں، اب اس بات کو سمجھیے گا. پیاس پانی نے بجھائی، آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے بجھائی ہے، جھوٹ بول دے پے ہو پانی پی کے. ڈرو نا، میں تانوں کچھ نہیں کہندا، تانوں میں اپنا مسئلہ عقیدے دا سمجھاندا بیٹھا. اب ہم کہتے ہیں کہ علم العقائد کے علماء نے لکھا ہے پیا ہم نے پانی ہے، پیاس اس نے بجھائی ہے، لیکن اس پانی میں جو پیاس بجھانے کی تاثیر ہے وہ رکھی میرے اللہ نے ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ اس کو کہتے ہیں حقیقی فاعل، حقیقی مؤثر وہ اللہ ہے. اس نے ظاہری اسباب بنا دیے ہیں کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، مٹاتا اللہ ہے، ذریعہ روٹی ہے، ذریعہ فروٹ ہے، ذریعہ ہماری دوسری اجناس ہیں. پیاس لگی، بجھانی اللہ نے ہے، ذریعہ پانی ہے، مشروب ہے، دودھ ہے. اب کبھی کسی نے نہیں کہا ہے تو شرک ہو گیا، میں تو دنیا دی کی شاید نیڑے نہیں لگنا. نہیں، اللہ ہی مینوں دے وے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ میں نے تیسرا پوائنٹ آپ کو سمجھایا. اسی طرح جب ہم کسی نبی یا ولی سے مدد طلب کریں تو اس میں حقیقی فاعل اللہ ہے، یہ تو سبب ٹھہرے ہیں، یہ تو سبب ہیں. آپ دیکھیں نا یار، ہم بیمار ہو جائیں شفا کون دیتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا وہ شفا دیتا ہے. تسی تو ڈاکٹر کول جاندے ہو. کیا کہنے؟ ویسے آپ کو اتنی دیر نہیں ہوئی ابھی بیٹھے ہوئے، اور لنگر بھی بڑا خوبصورت پک رہا، الماری چوں میں دھیان مار کے آئے ہیں. ہاں تے تواڈے واسطے لنگر پکاؤن والے بھی شیخ الحدیث تے علماء جے. یہ ساستانے کا میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا بھائی کمال ہو گیا، علماء لنگر بنا رہے ہیں. گرامی قدر، اتنے پاکیزہ لوگ جب بنا رہے ہیں تو آپ کو لطف آئے گا کھا کے. لیکن یارو لنگر جڑا کھاتا ہے تھوڑا جا اثر تو ظاہر فرماؤ نا اپنے اوتے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرے عزیز میرے بھائی، شفا دیتا ہے اللہ. اور یہاں ہم گئے ڈاکٹر کے پاس، مولوی شرک ہو گیا. کہندا نہیں، حقیقت میں مؤثر اللہ کی ذات ہے، یہ تو سبب بن گیا. میں نے کہا حقیقت میں مدد اللہ کی ہے، غوث اعظم تو سبب بن گئے ہیں نا. اب سمجھیں آپ حضرات؟ کیا کہنے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ. اچھا، یہ آپ نے 3 پوائنٹ سمجھ لیے. جاگ دے بیٹھے ہو تو چوتھا بھی سمجھا دیں. 2-3 بندے پھر موبائل کی زیارت فرما رہے ہیں. تھوڑا پیر صاحب کی زیارت کر لیں اور توجہ اسٹیج کی جانب کر لیں، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ، آپ کو لطف آئے گا. اور توجہ کیجئے گا، یہ چوتھا پوائنٹ بڑا خاص پوائنٹ ہے. ہمارے اہل سنت میں جب مدد مانگی جاتی ہے، یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے والا ہے اور یہ عام کرنا چاہیے قوم میں، سب سے افضل یہ ہے کہ مدد رب سے مانگی جائے. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات، یہ ہمارے اوپر الزام ہے اور تسی اللہ کو مانگ دے رہے اور جا پرا کام کر. تینوں کہنے آکھیا سی اللہ کو لما. ہمارے نزدیک سب سے افضل مدد مانگنا ہے ہی رب سے. سبحان اللہ. یار توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. اس کے بعد پھر ہم نبیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ولیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے ماں باپ اور رشتہ دار عزیز جتنے ہوتے ہیں ان سے دنیاوی طور پر بھی مدد حاصل کرتے ہیں. میرے بھائی، ہمارے نزدیک سب سے افضل یہ ہے کہ بندہ رب سے مانگے. اور یہاں پر اسی پوائنٹ کا ایک دوسرا حصہ ہے. کوئی کہتے ہیں جب رب سے مانگنا ہی افضل ہے پھر دوسروں سے مانگتے ہی کیوں ہو؟ تو میں نے کہا جب رب سے ہی مانگنا ہے تو سکول دی فیس اماں کول منگی کیوں ہوئی؟ ابے کولو تو روٹی اماں کولو منگی کیوں ہے؟ کہ سانو بھی تو دس نا. سمجھ آئی نا؟ تو کہتا ہے اس وقت یہ قریب ہوتے ہیں تو یہ ضرورت ہوتی ہے، ان سے میری بڑی انسیت ہے، بڑا محبت ہے، بڑا پیار ہے، تو لہذا میں مانگ لیتا ہوں. میں کہنا خدا سمجھ کے منگیا، میں کہلا پھسے آئے ہونا جے تینوں انس ہو جائے ماں پیو دے نال تو تو انہوں نے قریب بھی سمجھے تے تو خدا سمجھے بغیر منگے تے جائز ہے. اور مینوں بھی پیار ہے غوث پاک دے نال، اور میں بھی قریب
سمجھتا ہوں اور میں بھی جب مانگتا ہوں خدا سمجھ کے نہیں مانگتا، جو پہلے ہی عبد القادر ہے۔ اللہ اکبر، بولو جزاک اللہ، آمین۔ بھائی جان جو پہلے ہی عبد القادر ہے، قادر کا بندہ۔ 5 کلو کا سر اقدس ہلانے کا فائدہ ہوتا ہے کہ گردن میں سریا نہیں ہے، لیکن زبان ہلانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیٹھے ہیں۔ بس جو پہلے ہی عبد القادر ہے اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہسی خدا سمجھے ہی کوئی نہیں۔ آج کل پھر جیسے یہ مرزا پلمبر اینڈ کمپنی، سمجھ آئی نا، جتنے اس کے چمچے کڑچے چھوڑے وہ بڑی عجیب ہو رہی درباراں تے شرک ہوندا ہے۔ میں نے کہا یار منصف مزاجی سے میری بات سن، دیکھو اگر کسی پیر کے جو سجادہ نشین بنا ہوا ہے اس کے اعمال و افعال اور عقائد ٹھیک نہیں نا تے پتر انہاں دے خلاف گل کر، اسی تیرے نال ہاں، اور تجھ سے زیادہ ہماری تقریریں مشہور ہیں۔ ادھے پیر راتی مینوں مار کے سوندر میں سویرے پھر اٹھ کھلونا، جنہ میں نہ دی دھوڑ پٹ کے رکھنا۔ کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ آپ بڑے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچیں گے؟ ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں میرے بھائی، آپ صرف اپنے باپ اور اپنے دادا اور اپنے پردادا ان کی کتابیں پڑھ لیں، جیسے زندگی انہوں نے گزاری ویسے آپ گزاریں، ہم آپ کے ہاتھ تو ہاتھ پاؤں بھی چومیں گے۔ اے اصل مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی ہے جی؟ اے مسئلہ ہے اصل۔ اور اگر وہ اپنے باپ دادے کے نقشے قدم سے ہٹ گیا اور پھر بھی کبھی میں شیخ الکول فیل کول، میں کہنا بالکل ہر چیک گول، تیرے پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ اصل میرا اختلاف یہ ہے اور یہ میرا رائٹ ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے نا؟ 5-4 بندے رنگ پان گئے، جے دا پیر کو ماڑا منہ تھلے رکھے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جے دا کو غیرت والا ہے سینہ چوڑا کر کے بولے نا سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ اللہ کے بندے مسئلہ تو سمجھو نا اصل کیا ہے۔ ہمارا کسی سے یہ جھگڑا نہیں کہ تو اس کار جمعیاں کیوں ہیں، یہ جھگڑا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تیری کار کیوں ہے، گڈی کیوں ہے، تیری داڑھی چھوٹی کیوں بڑی کیوں ہے۔ ہمارا صرف یہ اختلاف ہے کہ جنہاں دے نام تے تو ہاتھ چوموندا پہ ہے نا تے میں فلاں دا صدر بندا پہ ہیں تے آ کے کہنا میری کرسی وڈی ہوے تے باقیاں سارے دی چھوٹی ہوے تے میں آواں سارے کھڑے ہو جاؤ، میں جاواں تے پھر سارے کھڑے ہو جاؤ، آوندیاں بھی محفل گول کرنا تے جاندیاں بھی گول کرنا ہے۔ جنہاں دے نام تے تو ایڈا نیر پایا ہے نا، کوئی انہاں طرح کو رات کھلو کے کدی تہجد بھی پڑھی ہو نہ؟ ہن نہ بولیا جائے، ہن نہ بولیا جائے، ہن نہ بولیا جائے۔ انہاں دی طرح کھلو کے کدی کو قرآن بھی پڑھی آئی، انہاں دی طرح کھلو کے کدی کو دین دی تبلیغ بھی کیتی ہو، انہاں ورگا عقیدہ بھی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، ہمارا یہ سوال ہی نہیں کہ تو اس کار کیوں جام پہ تیری گڈی کیڑی ہے تو رہندا، نہ، ہمارا سوال یہ انہاں ورگا، اتنا سوال ہے۔ پیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بندہ پیروی کرے۔ ویسے لفظ پیر کا معنی بزرگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیروی سے آپ لے لیں، پیروی وہ کس کی کروائے گا؟ نبی پاک کی۔ جڑا آپ نہیں کر دیتے کٹا کروائے گا۔ اے جی ساڈا اختلاف جڑا تانوں سمجھ نہیں پہ آوندا۔ اور یہ 2 طریقے میں پیروی ہوتی ہے، ایک عقیدے میں، ایک عمل میں۔ سمجھ آ رہی نا؟ پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ بھی ٹڑا ٹڑ اور جس کا عمل بھی TTS، ٹنا ٹن سننی۔ یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ پیر کے لیے 4 شرطیں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے صحیح العقیدہ سننی، نمبر 2 صحیح الاعمال والافعال، نمبر 3 قرآن کا اتنا عالم ہو کہ خود قرآن سے مسئلہ ڈھونڈ بھی سکے، بیان بھی کر سکے، عالم ہونا چاہیے۔ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 4 صاحب اجازت بھی ہو، صاحب سلسلہ بھی ہو۔ می آؤندا نا تے آپ ہی نہر دے نال کھم بوگ کھلوندی ہے، یہ کہنے 20 سٹیا، کہندی نہیں میں آپ ہی اگی ہوں۔ یہ جڑے آپ ہی بندے نے نا، ہائے او صدقے جاواں، سانو وہ نہیں چاہیے، سانو صاحب سلسلہ اور صاحب اجازت بندہ چاہیے ہے۔ اب سمجھے آپ؟ یہ پیر کی 4 شرطیں، یہ ہمارا اختلاف ہے، اور ہمارا ان پیروں سے کوئی اختلاف نہیں۔ اور جو صحیح العقیدہ ہیں ادھر میرے ال ویکھیا جائے، ایک ہاتھ نال نہیں 2 ہاتھاں نال سلام ہوے۔
اور انہاں آستانے دے وچ ایک آستانہ علی حضرت کیلیاں والا شریف ہے اور اے نقشے پیر کیلانی، پیر نور اصل، پیر باکر پاک، پیر چن پاک، اسی انہاں نو بھی دونوں ہتھاں نال سلام پیش کرنے ہاں۔ انہاں نے پورے پاکستان KPK تو علاوہ اتھے بھی ان کام شروع ہو رہا ہے، پورے پاکستان دے کام کیتا ہے، پنجاب دے وچ تے چس آ گئی ہے، اور اب تو تحریک الصلاۃ کے نام پر ایک جماعت بھی تیار کی ہے جو لوگوں کو نماز اور تلاوت کلام کی طرف لے کے آئے گی۔ آپ کو بھی جب موقع ملے تو اس قافلے میں ضرور سفر فرمائیے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، یہ چیزیں جب آئیں نا تو پھر اس وقت بندے کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ اور میں مرزے نو آکھاں گا جیڑا پیر شریعت دا باغی ہے نا، اے نانگے شاہ، ٹانگے شاہ، لسوڑی شاہ، توڑی شاہ، ٹافی شاہ، ہیلمٹ شاہ، جو بھی نے مانڈ کے رکھ، بلکہ پتر تیرے کو مانڈی نہیں جنہ میں مانڈ کے رکھنا۔ سمجھ آئی نا؟ اگر تے تینوں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ انہاں دے عمل دی وجہ تو بابیاں نو پے گیا ہے تو پھر تے ہے کام غلط۔ اس کی وجہ یہ ہے اولاد بگڑ جائے تو آپ اس کے ماں باپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے کنان، اس کی وجہ سے باپ کو تو تم کچھ نہیں کہہ سکتے نا۔ کہیں نہیں تو میں کیا پھر قرآن نے سانو ایک عقیدہ تے دیتا ہے نا، اولاداں دی وجہ تو پیو تے فتویٰ نہیں کہ پیو دی وجہ تو اولاد تے فتویٰ نہیں، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اور یہی بات جب سمجھ آ جائے تو حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آخر جی وہ یزید دا ابا ہے، میں کیا گندا تے نوح علیہ السلام دے گھر بھی پیدا ہو گیا سی، یہ اللہ نے نشانیاں دیتیاں بھی پتر گندا ہو جاوے، حالانکہ پہلی پیڑھی دے وچ ہے، کیا ہے پہلی انہو من لیس من اہلک، فرمایا تیری اہل بیت ہی کوئی نہیں، حالانکہ پہلی پیڑھی دے وچ ہے، کیوں؟ فرمایا تمہارا عقیدہ اور عمل چھوڑ گیا ہے۔ پتہ چلیا نبی دی پہلی پیڑھی دے وچ ہوئے نا، اگر نبی والا عقیدہ عمل نہ کرے تو اہل بیت نہیں رہندا، تے جڑا 1400 سال تو بعد بگڑ جاوے، اگر او دا عقیدہ عمل نبی والا نہ رہے تے او بھی نہیں رہندا۔ ایتھے بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی بھائی جان بابے ہوراں دا عقیدہ بھی ویکھنا پینا ہے۔ ہن نہ بولیا جی، ہن نہ بولیا جی، آ جے انی عقیدت آ جے جڑی تانوں حق بیانی تو بھی روک دی پئی ہے، لیکن آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف دا فیضان ہے، ایتھے حق کی ہوندا جے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اس واسطے جتنے یہ لوگ ہیں ان سب کو چاہیے اپنا عقیدہ اور عمل نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق فرما لیں، خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ ورنہ جنہ مرضی زور لالن پھر بعد میں ہوتا ہے ساڈی توہین ہو رہی ہے، میں کہا نہیں تسی آپ اپنی کرائی ہے۔ چلو 5-4 بندے دا رنگ پجے ضرور نے ویسے بھی، اچھا آ بھی مسئلہ ہے، اے ہی تو مسئلہ ہے، اس کو سیٹ کرنا پڑے گا ہمیں، بات دور نہ چلی جائے۔ جتنے شریعت کے باغی لوگ ہیں ان کے خلاف جتنی مرضی بات کرو، لیکن اس کا یہ مطلب بابے شاہی کو نہیں، انہوں نے کام ہی کو نہیں کیتا۔ اب میں کہا میرے دیا گل سن میری توجہ میرے حال، اگر میں کہا اس برے صغیرے چ بابے نہ ہوندے تے تیرا نام محمد علی نہیں سی ہونا، تیرا نام ہونا سی کمبیر سنگھ ولد رنجیت سنگھ۔ آج اگر تو محمد علی ہے نا تے اپنے پیو نو پوچھ لا اور دادے نو پوچھے پیچھے فیض کسے بابے دے، اینا بابیاں نے آ کے اینا سارے رو کفر و شرک تو بچا کے یا خدا دا دروازہ دکھایا یا محمد مصطفیٰ دا دروازہ دکھایا۔ اور ادھر دیکھیے اس کا بھی ذرا تھوڑا جنازہ نکال لینا، جنازہ توڑ کٹ کے آئیے نا۔ بابے تے شاہی کو نہیں، تینوں کہنے آکھا بابا شاہی کو نہیں ہوئے؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا توجہ میری طرف فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اوپن چیلنج ہے مرزے کو، اگر اپنے پیو دا ہے نا تے اپنی ماں دا ہی دودھ پیتا ہی، اے بخاری شریف کھول کے حدیث پڑھ، ادھر نمبر 10 ادھر پورا واقعہ سنا۔ کیا کہنے؟ میں اس تو نہیں دسدا پیا تاکہ تیرے چمچے تینوں پوچھن بھی ہے بخاری ہے یا نہیں ہے۔ ادھر دیکھو میں سناتا ہوں، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، انہوں نے 99 قتل کر لے، سنی بابا کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ 99 جب قتل کر لیے نا تو ہو گیا ایک مولوی دے کول، تے مولوی سی کسی مرزے کمپنی دا، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں حضور، جا کے کہندا 99 بندے مارے نے، میری کو توبہ کو معافی ہونا، کہا چل دوڑ جا پرے، توبہ معافی کوئی نہیں ہے۔ انہیں سجا کھبا ویکھیا، کلا بیٹھا نے چھرا کڈیا، مولوی انہوں دا کام کار چھڑیا، انہیں آکھیا جنت جانا نہیں سینچری نہ رہ جائے، لو جی 100 پورے، توجہ ہے 100 پورے۔
ہٹ کے انہیں کی کیتا جناب, دل میں پھر خیال آیا نہیں یار انہیں چوڑ ماری سی تو کام دیتا ہے کر, اسے واسطے ہوں باہر نکلتے انہوں پتا ہو میرا بھی جانا ہے, اسے واسطے ڈر دا باہر نہیں نکلتا, ورنہ حق بیان نہیں ہوئے تو نبی پاک دی سنت یہ ہے پاویں طائف والے پتھر بھی مارن حق تے حق ہے نا, جدو حق بیان نہیں ہوئے پاویں 3 دن دی پیاس ہوئے حسین دی سنت حق تے حق ہے نا, تو ہوں باہر نکلنا. لیکن نہیں, یہ مطلب ہے باطل ہے, کسی کا پالتو ہے, وہ جنی گل کہندے نے بکواس کر کے چپ کر کے سو جاتا ہے, تسی کلپ سن کے ساڈے نال لڑدے رہندے ہو. حیا کرنا چاہیے نا, وہ تو شک پیدا کرنے والا ہے. لیکن سنیے بات کو سنیے ذرا. ہو گیا دوسرے عالم دے کولوں نے کہ نہیں یار انہیں چوڑ ماری سی دا کام ہو گیا ہے, کوئی بندے دا پتر لباں. وہ دوسرے عالم کے پاس گیا, وہ تھا سنجیدہ فکر, پڑھا لکھا, دلائل سے بات کرنے والا, جس کو پتا تھا. انہوں نے کہا 100 بندے قتل کیتے نے, سینچری تازہ ہوئی ہے, میں توبہ کرنا چاہنا, میری معافی. انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. آگے ہوں میں تو جلدی میں حدیث سنانا چاہتا ہوں, پھر آگے اور نقطے بھی سمجھانے ہیں آپ کو اس موضوع کے حوالے سے ضروری. اس نے کہا کراؤ توبہ. اس نے کہا نہیں میں نہیں کرواؤں گا. اب اس میں لاجک کیا تھی, اس نے توبہ کیوں نہیں کروائی؟ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا عالم کہ تیرا گناہ بہت وڈا ہے, اگر کوئی بندہ 5 کلو دانے چوری کر لوے نا, انہوں تو ایس ایچ کو میں بھی چھڑا لواں گا, کیونکہ جڈی چوری ہے اوڈی کے سفارہ تے میری چل جاؤ گی. تے جی وہ 5 بندے مار کے آ جاوے نا تو پھر میں نہیں چھڑا سکتا, پھر تانوں پیراں کول آنا پینا ہے. یاری ہن تہاڈی سفارت چلنی ہے, ٹھیک ہے, تکڑی سفارت, جڈا جرم اوڈی سفارش. انہیں آکھا گال سن یار جے کو نکا موٹا ہوندا نا تو تیری میں توبہ دینی سی, کرا, چونکہ تیرا جرم بڑا ہے. ہن میں وہ لاجک سمجھا رہا تانوں, تو ایتھے نہیں توبہ کر. انہوں نے کہا میں کتھے کراں؟ انہیں آکھیا فلاں بستی میں چلا جا. انہوں نے کہا ہاں میں نے سنی ہے وہ بستی وہ علاقے دا نا. انہیں کہا اتھے چل کے توبہ کر. اب اگلے جملے پر مجھے کہنا پڑے تو میں سمجھوں گا جملے کا آپ نے قتل کیا ہے, لیکن یہاں قتل ہوتا نہیں ہے. قدردان لوگ بیٹھے ہیں, لنگر حلال کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. انہیں آگے اتھے کیوں کراں؟ اس نے کہا وہ بستی نیکوں کی بستی ہے, اللہ کے ولی رہتے ہیں, جب ان کے پاس بیٹھ کے توبہ کرے گا اللہ تجھے نہیں ولیوں کو دیکھ کر تجھے معافی عطا فرما دے گا. یہ بخاری شریف ہے, بخاری. اور سنیے بھائی جان, وہ نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا, نیکوں کی. آج آپ پتہ نہیں کہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں کہ حضرت کیلیاں والا شریف جانا ہے. آج آپ سیدوں کی بستی میں آئے ہیں اور حسن کا نور لینے آئے ہیں. لے لیجئے جتنا لے سکتے ہیں. وہ جدو اس بستی آل ٹور پہ آنا, توجہ بھائی اب ہوں تو گل لونی ہے اگے. بابے شاہی کو رات تین دساں بابے کی نے گولیا, تینوں کی پتا بابے ساڈے کی شاہ نے. اب ہوا کیا, وہ چل پڑا, راستے میں اسے موت آ گئی, پہنچا نہیں, توبہ نہیں, نفل نہیں, کچھ نہیں, بس چل پڑا ہے, موت آ گئی. فرشتے آ گئے, جنت والے بھی دوزخ والے بھی. جنت والے کہتے ساڈا ہے, دوزخ والے کہتے ساڈا ہے. اب جس معیار پر آپ بیٹھے ہیں نا وہیں پر آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. اور جنت والے نے آ کے تہاڈا کیوں ہے؟ آ کے 100 قتل کیتا باقی صاحب وکھرا ہے, اے ساڈا ہے. جنت والے پوچھا تہاڈا کیوں ہے؟ کہندا بابیاں نہیں جاندا پیا, تے اپے ہی ہونا. جزاک اللہ. جی بسم اللہ. بھائی توجہ ہے, اجے بھین گل نہیں ختم ہوئی نا, تو انت ایتھے ہی نہیں چاس آئی ہے. آ جڑی اگے آنی ہے نا, دھیان آپ کو پتہ چلے نا بابے کیا میں ڈرامے کرنا یار, بس کر جاندی کر یار. اگر پتر بابے کوئی نہیں نا تے تینوں قرآن والے سارے بابے کرنے پینے نے. تے بابیاں دا انکار نہ کر. سارے تو پہلے بابے دا انکار کرنے والے تے شیطان بنیا سی. انہیں اللہ دا انکار نہیں سی کیتا, بابے آدم دا انکار کیتا سی. اس لیے وہ تیرا ابا سی, ہن تو دا منڈا آ گیا ہے. دیکھ لو فکر برابر ہے دونوں کی. جاندی کرو یار, کہڑے کمی پہ گئے ہو. مرزا جی او چھوٹیا مرزیا, ایتھے ہن میں ایک گل کرنا, مینوں ویسے چس نہیں آؤندی. میں احمد رضا دا تے حضرت عطار نے سانوں بو آئیو بخایا ہے.
حضور قبلہ کہندا بابے کر ہی کچھ نہیں سکدے میں کہ میرے بابیاں نے ویسے پتہ کی کیتا ہی سرے دست کام میں کیتا ہے بھی تینوں کرن نکلن جوگا چھڈیا ہی نہیں چلو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئی تاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر نہیں جو نکل سکدا اے میرے بابیاں دا کمال ہے کہندا نہیں میں نہیں باہر نکل سکدا مینوں انہاں نے نہیں چھڑنا میں کہا بس ہمیں بھی تو دیکھنا ہر فتنے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بلکہ گرے بان میں ہاتھ ڈال کے ہم بات کرتے ہیں کیوں لنگر حسین دا کھادا تو جرت ہے نا اتنی جرت ہونی چاہیے بندے کے اندر دوسری بات بابے تے کاری کچھ نہیں سکدے اے تے میں کہا میں دساں بابے نے کی کیتا ہے ایک تیر تو پہلو بھی مرزا آیا سی وڈا گاما کانا سمجھ آئی نا اے تو تے نکو جیا قطورہ ہیں مذاق تو علاوہ تو تک کرو نکلنے جو گئی نہیں وہ تے بڑے بڑے دورے کردہ سی ٹھیک ہے انہیں بڑیاں کتابیں لکھیاں اور تیرے پلے تو صرف یوٹیوب تو چاہیے کوئی نہیں لیکن جو بات کہہ رہا ہوں ذرا وہ سمجھیے گا بات یہ ہے بابے کچھ نہیں کر سکتے میں کہ تیرا بڑا مرزا سی نا انہوں پتہ کہنے تنیا سی اے ہن لفظاں دا تھوڑا جا نا لطف بھی لیا کرو بہتے بھی ایڈے صوفی نہ بنیا کرو آہو یہ بھی صوفیت ہے جڑی میں بیان کردہ پیا میں کیا اس میرے بابے دا نام سی علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی اس بابے دا نام ہے شاہ احمد نورانی ہن میں دعا ہو رہا بابیاں دا نام ہی لین لگیاں ایک دا نام ہے جماعت علی دوے دا نام ہے مہر علی ہائے 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 تو تیرا مرزا گیا ہن ایتھے میں ایک جملہ بولوں گا ذرا سجے کھبے ویکھیا جے اب میں کیا تیرے وڈے مرزے نو میرے بابیاں نے نہیں چلن دیتا تو تے شاہی کوئی نہیں ہے اب بیٹھے مینوں مرشد پاک نے آکھیا دوبارہ تے جڑے ہجے نہیں بولے تسی پہلی والی سبحان اللہ بھی ہونی آکھنی ہے اب میں کیا تیرے وڈے مرزے نو میرے بابیاں نے نہیں چلن دیتا تو تے شاہی کوئی نہیں ہے توجہ ہے بیٹھے ہو اچھا اے پہلا میں گل کتھوں ٹوری سی اے او جن نے مسئلہ پوچھیا سی نا مرزے ارگے مولوی کولوں اے حدیث اجے شروع ہے پایا نا ہائے ہائے 99 قتل والی گل شروع جے تے ہن ظاہر سی بات ہے میں تے پوری شرح کر کے جاندا ہوں نا اپنے حساب دے نال اے اپنے کول ہے ہی آہی علم یہی بات کرنی ہے نا اب ذرا توجہ فرمائے او گیا دوے دے کولوں انہیں دسیا بندہ فوت ہو گیا فرشتے آ گئے او کہندے ساڈا ہے فیصلہ یہ کیتا گیا اللہ رب العزت نے نا انہاں دے کول ایک حکم فیصل بھیجیا فرمایا دا فیصلہ کرو بھی جتھے بندہ فوت ہویا پیا ہے نا توجہ رکھے دے سارے پرا سارے جتھے فوت ہویا پیا ایتھوں زمین نو نا پیمائش کرنا شروع کر دیو اے دی وسطی وال وی تے نیکاں دے ڈیرے وال وی چلو ٹھیک ہے اچھا کئی بندے میں ویکھدا تو سبحان اللہ کہندے نے بغیر ویکھیوں بھی ثواب ہوندا جے یقین اللہ تے کرو اے گل دھیان نال سنن والی انہوں نے کہا پیمائش کریں اس کے گھر کی اور ولیوں کی جانب اور حدیث کے لفظ ہیں بخاری شریف میں فرمایا اللہ نے حکم دیا اینا جملیاں تے نہیں کہنا بندے نہیں بندہ بھی میں تو انہوں آکھاں سبحان اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سمٹ جا ولیوں کی طرف اللہ نے حکم دے چھڑے ہے سمٹ جا ولیوں کی طرف لو جی پیمائش شروع ہو گئی لگدا سی بھی ادو آدھی کرنا پینا جو صاحب بنیا کھلوتا سی ادھا درمیان ایک گیٹ کنا جی ایک ولیاں والے پاسے او دا فاصلہ گیا کٹ فرشتیاں نے آگے باری تعالیٰ اے اپنی وسطی والو ایک گیٹ فاصلہ دور ہے تے ولیاں والے پاسے ایک گیٹ کٹ صرف اینا کی فرق ہے ہون اگلے جملے دی چاس لینی ہے فرمایا اینو بابیاں دے کھاتے پا کے جنت بڑھا دیو یہ کہندا بابے شاہی کوئی نہیں میں کیا پھر مینوں کہنا چاہیے ہے حدیث پاک سمجھن تو بعد تیرا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں اگر تیرا باپ ہوتا تو ایسی باتیں کرتا تجھے یہ بزرگ سمجھ نہ آ جاتے
اگر یہ اس امت کے ولیوں کا یہ مقام ہے تو بتا محمد مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کا مقام کیا ہوگا. سمجھنا چاہیے, غیرت کرنی چاہیے ہم سب لوگوں کو. گرامی قدر حضرات, میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں, اور یہاں پر ایک بات اور بھی سن لیجئے, وقت کے دامن میں گنجائش تھوڑی اور میں چاہتا ہوں جلدی جلدی. مرزے نے اصل آ کے پتہ کیا کیا, ادھر دیکھیں میری طرف, قرآن صحیح پڑھتا ہے, یعنی نمبر جڑا دستا ہے نا, ویسے تو قرآن دیا بہت ساری آیتیں بھی غلط پڑھتا ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال قرآن آیت نمبر بتاتا ہے, حدیث کتاب نمبر بتاتا ہے, یہ ٹھیک ہوں ہے, مفہوم غلط دیتا ہے. مسئلہ پتہ کتوں خراب ہویا ہے, مفہوم غلط دیتا ہے. مثال دے دوں؟ ہاں جی, اچھا ٹھیک ہے. ادھر دیکھیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وفی روایت لا تجعلوا قبری عیدا. ترجمہ سنیے, فرمایا میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا. لو یہ حدیث پاک ہے. ہن مرزا نے آکھیا اے حدیث ہے ابن ماجہ ہے, ہاں حدیث دا نمبر ہے, او ایدا مطلب ہے نبی پاک نے فرمایا میری قبر تے راش نہیں لاؤنا. تسی سنی کہندے اچھا ہوئے 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 اے سانو کہندے نے مدینے چلو مدینے چلو, نظر کرم فرماؤ, حضور بلاؤ. اے کی چکر ہے جناب؟ جبکہ یہاں پر میں آپ کو خیانت بتاؤں کہاں سے ہوتی ہے. جتنے بھی اہل سنت کے علاوہ لوگ ہیں نا, بالخصوص غیر مقلد, جب انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا تو پتہ کیا کیا, کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا. یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, انٹرنیٹ سرچ کر کے دیکھ لو, یہ سارے نے ترجمہ کیتا ہے. میں کہ یار کتنے بد دیانت اور خیانت قسم کرنے والے لوگ ہو. لفظ عید کا معنی میلہ ہوتا ہے. یار کیا یہ دو نمبری ہے یار. ایتھوں جدو انہوں نے آکھیا نا, اب ہوتا کیا, فیس بک تے چلتا پیا ہے, نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو میلہ نہ لگانا, حدیث نمبر 3233 تے ابن ماجہ, او سانو جناب علی واٹس اپ آ جاندہ حدیث آ, ایدہ کی جواب آ. میں کہہ دا جواب یہ ہے کہ بغیرتی تو چھڑ تے سنی علماء نو سنیا کر. آ جڑے دوڑے تے مائیے تے قصے تے کہانیاں لطیفے آ جنہاں نو تسی جنہاں لکھ لکھ روپیہ دیندے ہو قبالاں نو, اے جڑے تواڈے عقیدے نو بھی گا انہاں نہ سن, کسی عالم نو سن. اور اپنی محافل میں ایک ایک بجے تے نعت خوانی کرا کے تے پھر تو علماء نو لونا, تینو شرم نہیں آوندی؟ مغرب تے ایسا محفل کر, ایک تلاوت, ایک نعت خوان تے ایک عالم ہوے, ایک موضوع ہوے, اسی طرح گھنٹہ تقریر ہوے, میں ویکھنا کیویں نہیں فرق پیندا. تسی تے چسکے لیندے ہو. تو سب سے پہلے یہ بے حیائی چھوڑو, سدھے ہو جاؤ. پہلا اس کا جواب یہ ہے. دوسرا یہ ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, اس کا نہ یہ معنی ہے کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا, نہ اس کا یہ معنی ہے کہ میری قبر پر رش نہ لگانا. ایدہ معنی ہی نہیں. ادھر دیکھیں دے, وہ کہتے ہیں دیکھو عید والے دن کتنا رش ہوتا ہے عیدگاہ میں, تو نبی پاک نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا, میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. تو نبی پاک فرما رہا ہے جی میں عید تے رش ہوندا, میری قبر تے رش نہ لانا. اب وہ تھوڑا لاجیکلی جب آپ کو بتایا تو آپ بھی کہنے لگے یار گال تو ٹھیک ہے. میں کہا اے غلط ہے. کیوں؟ ادھر دیکھیں, میں نے کہا اگر رش نہیں لگانا تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے اور میری قبر کو دیکھا میری شفاعت ہی واجب ہو جائے گی. تو جدو جانا ہی نہیں, ویکھنا ہی نہیں, تو شفاعت کی میں آ جائے گی. یہ پہلی حدیث. دوسری حدیث, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حج فلم یزرنی فقد جفانی, فرمایا جس نے حج کیا اور بعد میں مدینے میری زیارت کو نہ آیا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کے صرف زمانے تک تھی, چونکہ نبی پاک نے جب حج فرمایا تو حج کے بعد تو آپ پردہ فرما گئے تھے. تو یہ حدیث تو ہے ہی امت کے لیے. ایداں دے نقطیاں تے بولیا کرو, آ نقطے جڑے تہاڈے عقیدے نو فٹ کر دے دو. یا تو نہ نبی پاک نے کوئی 10-15 حج کیتے نے تو اس ویلے فرمایا حج کر کے سیدھا میرے آ جاؤ. نہیں, فرمایا جو حج کرے, آپ نے آخری حج کیا اس کے بعد پردہ فرما گیا. مطلب کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے جو حج کرنے آئے اگر وہ مدینے میں آ کے میرا دیدار کرے تو میرا با وفا امتی ہے, اور جو نہیں کرتا وہ بے وفا ہوتا ہے. تو میں نے کہا دسو بھائی فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ بندوں کا ہوتا ہے. کتنے لاکھ بندیاں دا؟ 40 لاکھ بندے حج کرن تو بعد چونا مدینے تے کوئی نہیں نہ جانا. آخر نہیں جانا ہے تو میں کہا پھر راستہ نہیں نہ لگنا جتھے 40 لاکھ بندہ جائے گا. سنیاں والی
آگے یار راستے لگنا ہے تو میں کیا کدھر گئی ہو لا تجعلوا قبری عیدا کے راش نہ لاؤ. اس کا مطلب ہے اس حدیث کا یہ معنی ہی نہیں ظالموں جو تم دے رہے ہو. اور ویسے بھی ادھر دیکھو نہیں مدینہ شریف جانے کے بعد میں مکیوں ہو کے آ جانا, جب مکے گیا اور وہیں سے لوٹ آیا یوں سمجھیے میرے آقا نے بلایا ہی نہیں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, ادھر دیکھیے حدیث ہے بھائی, گپ نہیں. نبی پاک نے فرمایا جو میری مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لے اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو جدو آپ جانا ہی نہیں, راش لاؤنا ہی نہیں, مسجد نبوی تو ہے ہی روزے دے وچ, تے روزہ مسجد نبوی دے وچ, تے پھر آپ راش نہیں لاؤنا, آپ جانا نہیں, آپ عیدگاہ نہیں بنانا, تے پھر تے میرا پوت تے پھر 40 نمازاں. حالانکہ یہاں پر جو پیکج 15 دن کا تیار ہوتا ہے نا, 15 دن کا, وہ دے وچ بھی 8 دن مدینے دے نے. وہ کہندے نے 2.5 لاکھ لا لے آئی تو فضیلت لے لے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر اور حدیثیں ہیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں ڈنڈی کہاں سے ماری. کسی نے ترجمہ کیا میلہ, یہ بھی غلط ہے, لفظ ہی نہیں ہے. کسی نے کہا عیدگاہ نہ بناؤ راش نہ لاؤ, یہ بھی غلط ہے, اور اس کا ہم نے دلائل سے رد کیا. لیکن سوال یہ تسی آکھو گے سمر صاحب پھر ایدہ مطلب کیا ہے, ایدہ حقیقی مطلب. آؤ جناب ہن تانوں مطلب سمجھاواں, اور میں آپ کو پورے محبت سے کہہ رہا ہوں. ادھر دیکھیں میری طرف سارے حضرات, تانوں سن کے جے وجد نہ پیدا ہوئے تو پھر آکھے آجے ہاں جنوں بھوک لگی ہوئی انہوں وجد نہ آوے تو وکھری گل ہے, لیکن تانوں وجد آئے گا اگر علمی بات سن کے آوے نا تو پھر چاس آئے گی. ہن سنیا جے ایدہ مطلب کیا. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اس کے 2 جواب علماء نے دیے, اور یہ وہ علماء کے جواب ہیں جو 1400 سالہ امت کا نظریہ ہے. یہ مرزا پلمبر جیسا یا غیر مقلدین جیسا کوئی نیا فطرہ اور عقیدہ نہیں ہے, نئی سوچ نہیں ہے. یہ وہ ہے جس پر 1400 سال سے امت تھی. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے, آقا کریم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ فرمایا لوگوں سال میں تم عیدگاہ میں صرف 2 مرتبہ جاتے ہو, باقی عیدگاہ خالی رہتی ہے. میرے روزے پر صرف 2 مرتبہ نہ جانا. 5-4 بندیاں دے ہاتھ تھلے رہ گئے نے, 5-4 بندیاں دے. فرمایا صرف 2 مرتبہ نہ جانا. اور ادھر جملہ سنیا جے, ملا علی قاری کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے تم جب عیدگاہ میں جاتے ہو تمہاری عید ہوتی ہے, اور تم 2 مرتبہ جاؤ تو 2 عیدیں ہیں. میرے روزے پہ جب جب آؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے گی. کیوں بھئی کینو یہ حدیث سن کے چاسا ادھر ہاتھ کھڑا کر کے مہندہ چھڑے. ادھر ویکھو اے مطلب کتنا تفاوت ہے, کتنی سوچ کی تبدیلی ہے. ایک کہندہ ہے راش نہیں لاؤنا, دوسرا کہندہ ہے میلہ نہیں لاؤنا. جبکہ نبی پاک نے فرمایا جی میں عیدگاہ 2 باری چل کے نا عیدگاہ نو ویلیاں رکھ دے ہو, میری قبر نو کدی ویلیاں نہ رکھے آجے کہ 1-2 مرتبہ آنا تو چلے جاؤ. فرمایا نہیں, تسی عیدگاہ 2 باری جاندے ہو, تہاڈی عید ہوندی ہے نا, تے ساڈے کولو جدوں بھی آؤ گے ہائے او صدقے جاواں. اب سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھ لو بھائی جان یہ کتنا فرق آ گیا. آج یہ گندی سوچ مرزے دی جنہیں اس نو بدل کے قوم دے سامنے اپنی لاجک پیش کیتی ہے. جبکہ جتنے اولیاء ہیں علماء ہیں وہ سب جب حقائق بیان کر دیں. آپ بتائیں جب سے یہ تزکیہ کا پروگرام شروع ہوا ہے اس کے اندر جتنے علماء آتے ہیں ان کی تقریریں سن کے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہی اصل بات ہے. میں آپ سے کہوں گا آپ یہ کلاس اپنے اوپر لازم کر لیں. پیر صاحب کو اللہ صحت والی زندگی دے, تواڈے آن دا بھی مل پاؤندے جے, تواڈا احترام محبت بھی پوری ہے, تواڈے واسطے لنگر بھی پورا ہوندا ہے, اور جنہ خرچہ ہوندا ہے مینوں معلومات تے نہیں لیکن مینوں لگدا ہے کہ انہاں نے تانوں مجبور نہ کیتا ہوگا کہ اینا تسی جمع کراونا تے تاں پروگرام ہونا ہے. نہیں آکھیا نا تے یار فریاں دے وچ بھی نہیں لینا تے یار سانو آنا. تسی یہ نہیں کرو نا جڑے علاقے چ آؤندے ہو مہربانی کر کے حضرت آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف جدوں مانا پروگرام ہوے اس تو ایک دن پہلو مغرب تا عشاء تواڈے گھراں دے وچ اوتھے دعا محفل ہونی چاہیے سویرے. کم از کم تواڈے نال 30-40 بندے بساں پر کے ایتھے آؤ.
تسی جدو آؤ گے تو لگ لو جائے گی ایک بار. اللہ کرے سلسلہ انج دا ودے کہ پیر صاحب پھر انہوں ہور شہراں دے وچ بھی منتقل کرن وی کدی اس شہر کدی اس شہر, یعنی ایتھے پکا رہے لیکن ہوراں جگہ تے بھی مہربانی ہو جائے, پھر آپ کو پتہ چلے گا اصل یہ کیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں نے نا سوچ کو بدلا اپنے ذہن کے مطابق. جب قرآن و حدیث کی تشریح کی تو مسئلہ خراب ہو گیا اور دنیا میں ذلیل ہو گئے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق نہیں, بلکہ صراط الذین انعمت علیہم کے تحت اپنے بزرگوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ رہ گئی بات بزرگوں سے توسل کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ ادھر دیکھیے میری طرف. آقا کریم نے فرمایا, یہ معجم کبیر کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور اسی طرح کی ایک حدیث مسند ابو یعلا میں بھی موجود ہے. توجہ میری طرف ہو تو سناؤں آپ کو. نبی پاک نے فرمایا, جب کوئی تم میں سے ویرانے یا بیابان یا جنگل میں ہو اور وہاں پر اس کی کوئی چیز گم ہو جائے, سواری بالخصوص گم ہو جائے, بھول جائے, وحشت و دہشت محسوس کرے, تو وہاں پر پتہ کیا آواز لگائے؟ اغیثونی یا عباد اللہ. یہ ترجمہ سنیا جے, میری مدد کرو اے اللہ کے بندو, میری فریاد سنو اے اللہ کے بندو, میری پریشانی دور کرو اے اللہ کے بندو. یا دا ترجمہ اے کر لو, میری حاجت روائی کرو اے اللہ کے بندو. اور حدیث میں لفظ ہیں, فرمایا اِنَّ لِلَّهِ عِبَادٌ لَا نَرَاهُمْ. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے پر وہ مدد کر جاتے ہیں. یہ ایک حدیث. اس کے تحت ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث مجرب ہے, جس جس نے اس پر عمل کیا ہے اس نے اس کی برکت کو دیکھا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. پہلی بات. دوسری بات, وہ گل ذہن وچ رکھنی ہے, ساڈے نزدیک سب تو افضل ہے کہ مدد اللہ کو منگی جائے, اس کے بعد نبیوں ولیوں سے آپ مانگ سکتے. حضور نے خود فرمایا. دوسری حدیث سنیے, یہ مسند ابو یعلا کے اندر ہے. فرمایا جب تمہاری سواری گم ہو جائے تو فرمایا اس وقت تم کیا کرو. اب یہ توجہ سے میرے سارے بھائی سننا. فرمایا اس وقت تم نے یہ کہنا ہے, احبسو یا عباد اللہ, احبسو یا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑو, ڈکو مینوں دیو. حالانکہ وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ کہندا سواری ناس کے تینوں پھڑو, اینوں ڈکو, مینوں دیو. مدد مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا ہے؟ اور ویسے بھی میں تمہیں ایک نقطے دی گل دساں, کہندے نے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے نا, چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اے اللہ دے بندے ہی کام کر چھڑ دے جے. وے ہن سواری پھڑنی بندہ کہ اللہ میری سواری پھڑ دے, کوئی توک تے نہیں نہ بندا. کو وڈی شے اللہ نو آخ یار کو جاندی کر اللہ دے بندیا. انہاں کماں واسطے اللہ دے بندے جو ہے نے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ سمجھ کے کوئی مانگ ہی نہیں رہا ہوتا تو شرک کا فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا. اور اگلی بات سنیے, یہاں پر ملا علی قاری نے نا الحرز السمین جو حسن حسین کی شرح لکھی ہے, اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے. توجہ کرے آجے. کہتے ہیں امام نووی کے ایک استاد تھے, وہ ایک سفر پر جا رہے تھے, انہوں نے ایک جگہ سواری باندھی, انہاں دی سواری کھول کے نس گئی. اب وہ عالم بھی تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے, حدیث بھی علم میں تھی. بجائے اس کے پیچھے بھاگتے کہا احبسو احبسو یا عباد اللہ, اینو پھڑیا جے پھڑیا جے. کہہ رہے سب شاگردوں نے دیکھا یکدم جیسے اس کی نکیلیں کسی نے کہا جی بندہ نظر نہیں آیا, سواری ڈکی گئی. کہتے ہیں اس دن سے ہمارا اس حدیث پر مزید یقین کامل ہو گیا ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں جی. اچھا اچھا ماشاءاللہ. حضرت پیر صاحب قبلہ فرما رہے نے ساڈا بھی آزمایا ہویا جے یار, ہن تو مہر لگ گئی ہے یار, ہن تو سانو سمجھنا چاہیے ہے. امام نووی فرماتے ہیں اسی ویکھیا سواری ڈکی گئی تے ساڈے استاد پھر ہر تقریر سناؤندے سن انج ڈکی گئی ہے. اے جڑے اللہ دے بندیاں کو مدد منگی ہے نا اللہ دی عطا دے نال, انہاں ساڈی مدد کر چھڈی ہے. ادھر دیکھیں جناب, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من انصاری الی اللہ, کون ہے جڑا میری مدد کرے گا؟ کسی نے بھی نہیں آکھا نبی ہو کے ساڈے کول پہ مدد مانگ دیو, ادھروں منگو. یہ تھوڑا قرآن سے جلدی جلدی بات کر لوں 2-4 منٹ کے اندر, بڑی جلدی جلدی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, انہوں نے آکھا جی اسی مدد کران گے جناب. اب کسی نے شرک کا فتویٰ نہیں لگایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے بندوں کیا کر. حضرت ذوالقرنین علیہ السلام, آپ کی بات پڑھ لیں, آپ فرماتے فاعینونی بقوہ, سورہ کہف کا آخری حصہ پڑھیں آپ. فرمایا اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اپنی طاقت کے ساتھ.
کسی نے بھی نہیں کہا اللہ سے مانگو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری کرے گا. وہ اللہ دی بھی مدد ہونی ہے, وہ تو سارے جہاں دی کردا ہے. اس کا کیا, یہ قرآن ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم مصطفیٰ کی مدد کرو تو سمجھو خدا کی ہے, تم دین مصطفیٰ کی مدد کرو سمجھو خدا کی مدد کی ہے. تو اللہ خود فرماتا ہے میری مدد کرو میں تمہاری کروں گا. توجہ نہیں فرما رہے نا. یہ کیا مطلب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت ہی دیتا ہے نا. کہ اگر مدد کرنا شرک ہے تو پھر اللہ کہندا تسی میری کرو میں تہاڈی کراں گا. کیا خیال ہے اللہ کمزور ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. نہیں, اس نے جو بتایا اس حقیقت کو سمجھ نہیں سکے یہ لوگ. اور ادھر بھی سنیا جے پائی جان, اگلی گل اور ٹوری جے تھوڑی جی توجہ کرو تو سناواں. مدد کرے گا کون؟ فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. فرمایا مولا ولی ہے, مدد ہے. ایتھے لفظ مدد ہی معنی مراد ہے. فرما لوگو اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے. لو یا سنیا دا سارا عقیدہ تے پوری تقریر دا نچوڑ ہے. اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے. فرمایا جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. اور فرمایا صالح المؤمنین. میں کہا کلے مومنین نال بھی گل چل سکتی سی, پر صالح کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا جڑے ولی نے. مومن تو بڑے بڑے, یہاں ولیوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ بھی مدد کرتا ہے, جبرائیل بھی مدد کرتے ہیں, اور فرمایا صالح یعنی ولی بھی مدد کرتے ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اور فرمایا فرشتے پھر پیچھے کھلوتے ہیں جے, انہاں جے مدد تہاڈی کرنی ہے. اور آپ کہیں کہ رسولوں کی بات نہیں ہے, تو انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ بھی تمہاری مدد کرتا ہے, اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں. والذین آمنوا, جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہاری مدد کرتے ہیں. دیکھو یہ قرآن کی 6 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ادھر دیکھیں. اب نہیں جی مدد نہیں ہوتی مدد. اور میں کہ میں تینوں قرآن چو دساں کیڑا بندہ مدد دا انکاری ہے؟ ہائے جیو مرشد گل ہے. اے میں ہن آیت پڑھ کے نا تو پھر تانوں پیراں دا جملہ سنانا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما للظالمین من انصار. جڑا ظالم ہے نا, ظالم ایتھے ظالم بمانا کافر ہے. سمجھ آئی نا, ظالم بمانا کافر ہے. فرمایا کافر دی مدد کوئی نہیں کر سکدا. پیر صاحب فرماؤندے نے جڑے کہندے نا ساڈی مدد کوئی نہیں ہونی, وہ بھی سچے نے, چونکہ انہاں دی ہونی جو کوئی نہیں ہے. مدد تو ہونی ہماری ہے. لوڑی آخری حدیث اور آپ کو اجازت. پھر حدیث شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتدرون اجود جودا. فرمایا تانوں پتہ ہے ساریاں تو بڑا سخی کون ہے؟ حدیث سنیے گا ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا, صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم, حضور آپ بتا دیجئے. فرمایا اللہ تعالی اجود جودا. فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے. اچھا, اس کے بعد فرمایا فانا اجود جودا من بنی آدم. فرمایا آدم کی اولاد میں سے سب سے بڑا سخی میں محمد ہوں. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اور اگلی گال جڑی فرمائی, فرمایا ثم رجل. پھر پتہ کون سخی ہے؟ فرمایا علم. فرمایا وہ بندہ جس کے پاس علم ہو. رجل یعلمہ اللہ, جس کو اللہ علم عطا کر دے. فنشرہ, اور پھر وہ اس علم کو آگے پھیلائے. حضرت آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف پر بھی کلاس لگتی ہے, اور آپ کے یہاں کے فضلاء وہ حضرت آستانہ علیہ شرک شریف پر بھی پڑھا رہے ہیں, پوری دنیا میں پڑھا رہے ہیں. اور یہاں پر بڑے بڑے فضلاء ابھی بھی موجود ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, پڑھا بھی رہے ہیں, کئی لنگر پکا رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر خدمات. بلکہ جنہوں نے بھی عقیدہ اہل سنت سے انحراف کیا ہے, اگر نت علمی طور پہ ڈالی ہے جن لوگوں نے, ان میں سے حضرت آستانہ علیہ کیلیاں والا شریف کا نام بھی ہے, ان کے مریدین کا نام بھی ہے, اور بالخصوص افضلیت صدیق اکبر اور شیخین کی شان پر حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی, آپ نے بھی نت ڈالی ہوئی ہے. اے جڑے زبدے شبدے لے کے آئے سی نا, انہاں دا مکھن ہی دا تتا کیتا بھی وچ ساری لسی کٹ کے آؤ ماری انج دا تتا کیتا انہاں نے جناب. اور آج جی اور آج میں یہی بات, اللہ آپ کو برکت دے, آج اگر آپ دیکھیں جو قریب میں
بالکل آپ کے قرب میں ہمارے بھائی علامہ طیب رشید صدیقی صاحب اپنے بیان کے حوالے سے اور اپنی تحریرات کے حوالے سے بڑی خوبصورت تحریریں، آج 2 لائنیں فقیر نے بھی بطور سبق آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ آپ اس موضوع پر بھی قلم اٹھائیں، اور جب وہ آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو چس آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ میں صرف 2 بندوں کا نا، ورنہ یہاں پر ایک ایک جو بیٹھا ہے نا وہ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں پہ بھاری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا سب سے بڑا سخی کون ہے بتاؤ؟ حضور آپ بتائیں۔ فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے، بنی آدم میں سے میں سخی ہوں، اور میرے بعد وہ سخی ہے جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ پھیلاتا ہے۔ اور اگے جڑی نبی پاک نے گل کی تھی ہے نا، ذرا توجہ پھیلانا، توجہ کرنا، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی حضرت پیر صاحب قبلہ کی شخصیت کی اور یہاں کے علماء کی شخصیت کی۔ آج جڑا تانوں علم دیندے پے نا، یہ کوئی عام گل نہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یاتی یوم القیامت، جب یہ آئے گا نا امیرم واحدہ او امتم واحدہ، جب یہ عالم جو تمہیں علم سکھاتا ہے جب یہ آئے گا تو یا ایک بادشاہ کی طرح آئے گا جس کے ساتھ رعایا ہوگی، یا پھر ایک نبی کی طرح آئے گا جس کے ساتھ امت ہوگی، کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کی اصلاح کر کے اس عالم نے ان کو سیدھا کیا ہے۔ آج یہ عالم بھی جنت میں جا رہا ہے اور اس کے ساتھ آ کر عقیدہ سیٹ کرنے والے بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ اس واسطے تزکیہ کے پیغام کو کوئی عام نہ سمجھنا، اس کو لازم پکڑو۔ کیا میں امید کروں لازم پکڑو گے؟ کیا میں امید کروں کہ آپ باقاعدگی سے تشریف لاؤ گے، یہاں کے پیغام کو یاد رکھو گے، عمل کرو گے؟ پیر صاحب قبلہ ان کی جو ٹیم ہے بڑی مخلص اور بڑی ادب والی ٹیم میں نے دیکھی ہے۔ اس بارگاہ سے آپ نے کچھ لینا ہے تو آپ کو ادب ہی کرنا پڑے گا۔ اصحاب کہف کے کتے کو دیکھ لو، ادب کیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر کتا ہو کے ادب کرے تو جنت جاندا ہے، تو جے بے ادب ہوئے جنت دے وچ ہوئے تو سائیں باہر کٹ دیندے نے۔ جنہیں آدم علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی نہیں تعظیم کر سکیا، فرمایا چل ہوئے باہر، چل دوڑ جا، فخر رج دوڑ جا، اللہ نے باہر کٹ دیتا ہے۔ تو جڑا بے ادب ہوئے نا وہ جتھے بھی ہوئے تو سائیں نسا کٹ دے جے، تو جڑے با ادب ہوئے تو ذات پات بھی نہیں پوچھی جاندی۔ اس واسطے با ادب بن جائیے، با ادب با نصیب، بے ادب۔ اللہ کریم ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما دے، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔